إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہفتے ہم نے مذاکرہ کیا تھا کہ زندگی کا اہم ترین سبق ہم روزانہ کم سے کم 20 مرتبہ دہراتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات ایک ذات ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ اکبر. اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو تمام صفات کمالیہ کی مالک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اسی لیے آپ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کو کتاب الوحی سے شروع کیا ہے. صحیح بخاری کو کتاب الوحی سے شروع کیا ہے. پہلا باب ہے وہ وحی کا بیان ہے کہ وحی کیا ہے، کس طرح نازل ہوتی ہے، اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک کیسے پہنچتا ہے. پہلے اس کو سمجھو. لیکن اس سے پہلے کتاب الوحی کی جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ وحی کی، اس کے اندر وحی کا مضمون نہیں ہے. اس کے اندر جو مضمون ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات. اپنی نیتوں کو درست کرو. اس لیے کہ عبادت بنتی ہی ہے نیت سے. نیت نہیں ہے تو عبادت نہیں بنتی ہے وہ. اور کبھی کبھی آپ عبادت کر رہے ہیں، اس میں نیت کمزور ہے تو عبادت کے دائرے سے نکل جائے گی. نماز پڑھ رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، نیک کہیں، تو وہ عبادت کے دائرے سے نکل جائے گی. سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے. کیا درست کرنا ہے؟ کہ ہم جو بات سنیں گے وہ حق ہے تو اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، آگے سفر کی مثال دی ہے کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے. 3 آدمی ہیں جو ایک ہی جیسا کام کرتے ہیں، وہ سفر کرتے ہیں. ایک آدمی سفر کر رہا ہے کہ مجھے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اس لیے مدینہ میں چلے جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف رکھتے ہیں اور سارے مسلمان وہاں جمع ہو رہے ہیں. وہ اس نیت سے سفر کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے. اور ایک آدمی اس نیت سے سفر کرتا ہے کہ وہاں میری محبوبہ ہے
پہلے سے تعلقات ہیں تو ہماری جو ہے ہمارا وصال ہو جائے گا، اپنے صنم سے مل جاؤں گا۔ تو ایک آدمی اس نیت سے سفر کرتا ہے کہ ایک نئی تہذیب شروع ہونے والی ہے، ایک نئی سلطنت قائم ہونے والی ہے، ایک نیا دارالسلطنت بن رہا ہے، تو لوگ ادھر کی طرف رخ کریں گے، وہاں مجھے اپنے تجارت کے مواقع فراہم ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت ہجرتہ الی اللہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت واقعی اللہ کے لیے ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها، یا جس کی نیت یہ ہوگی کہ میں وہاں جا کر اپنی فائنانشیل کنڈیشن کو اچھا کروں گا، میں کچھ کماؤں گا، کچھ پیسہ حاصل کروں گا، مال کماؤں گا، تو اس کو وہی ملا ہے۔ اسی طرح جو آدمی جو نیت کرتا ہے کہ مجھے وہاں کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو اس کو وہی ملا ہے، آخرت میں اس کو کچھ نصیب نہیں ہوا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ اپنی کتاب کو اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ سارے ابواب اس نیت سے پڑھو کہ ہم اللہ کے حکم کو جانیں گے، اس کے مطابق زندگی کو گزاریں گے۔ پھر آخری حدیث جو امام بخاری علیہ رحمہ نے لائی ہے وہ لائی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ بھائی تم اتنا پڑھ کر تمہارے دماغ میں کہیں کبریائی نہ آ جائے، لہذا تم تسبیح کرو، کلمتان ثقیلتان علی اللسان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ہیں، دو جملے ہیں، یہاں کلمہ جملے کو کہا گیا ہے، کلمہ ایک لفظ کو، ایک ورڈ کو نہیں کہا ہے، سینٹینس کو کہا ہے۔ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ قراء حضرات جانتے ہیں کہ جو عربی کے الفاظ ہیں کچھ منہ سے ادا کرنا مشکل ہے، بھاری ہوتا ہے، مثلا بہت ہے، بہت مشکل سے لوگ پڑھ پاتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو ہے اتنا پر کرنا ہے، اس کو موٹا کرنا ہے۔ خیر، تو یہ ان کلمے کے اندر پر حروف اور بھاری حروف میں سے کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ بہت آسانی سے زبان پر بہت آسانی سے چڑھتے ہیں، سبحان اللہ العظیم بہت آسانی سے چڑھتے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان۔ اب دیکھیے سبحان اللہ کہا ہے، کیا کہ تم اتنی پڑھ کے تم نے شریعت کے اتنے ابواب پڑھے ہیں، کہیں تم تکبر کا شکار نہ ہو جاؤ۔ ایک ہے کبورہ، بڑا ہونا، کبیرہ بڑا ہونا، بڑا ہونا برا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پہلے سے بنا رکھا ہے، یہ پہلے سے بڑا ہے، تمام تر مخلوق میں سب سے بڑا ہے۔ اس کو قرآن پاک نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، تو پہلے سے بڑا ہے، بڑا ہونا برا نہیں، تکبر برا ہے۔ عربی پڑھنے والے جانتے ہیں تکبر کے معنی ہے زبردستی بڑا بننا، خود کو بڑا سمجھنا، استکبرہ کے معنی ہے بڑائی کو طلب کرنا، خود کو بڑا سمجھنا۔ بڑا ہونا برا نہیں ہے، بلکہ بڑا سمجھنا خود کو برا ہے۔ تو یہاں یاد دلایا کہ یاد رکھ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور تمام کمال کا مالک ہے، دنیا میں جتنے کمال ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے لیے، اس لیے اللہ اکبر، اسی لیے وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود ایسا ہو کہ جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، وہ کھانے کا محتاج نہ ہو، وہ پینے کا محتاج نہ ہو، وہ پہننے کا محتاج نہ ہو، وہ سونے کا محتاج نہ ہو، وہ جسم کا محتاج نہ ہو، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہ ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اور ہر چیز کا وہ کمال رکھتا ہے، اس کے پاس علم ہے تو کمال کا ہے، اس کے پاس سننا ہے تو کمال کا ہے،
اس کے پاس دیکھنا ہے تو کمال کا ہے. مجھے علم چاہیے، اس کے لیے مجھے دماغ چاہیے، دل چاہیے جس میں اس کے محفوظ رکھ سکوں. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. مجھے دیکھنا ہے تو مجھے اس آنکھ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے. مجھے سننا ہے تو مجھے کان چاہیے، اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ ذات ہے، اس لیے وہ لا الہ الا اللہ ہے. جب لا الہ الا اللہ ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے تو آؤ جھک، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اب نماز میں جب آپ نے ہاتھ اوپر کیے، کہا اللہ اکبر، یہ علامتی طور سے آپ کو ہاتھ اٹھوائے گئے، زبان سے اللہ اکبر کہلوایا اور علامتی طور سے آپ کو کہا کہ جو کچھ ہاتھ میں ہے اس کو پیچھے پھینک دو. اب دھیان کو سامنے نہیں رکھنا ہے. اسی لیے آپ کی یہ مسجد کے سامنے والی جو دیوار ہے اس پر نقشہ بنانا جائز نہیں. کیوں؟ آپ کا دھیان بٹ جائے گا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے. مومن کامیاب ہو گئے. مومن کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. تو اس کو یاد کو ڈسٹرب کرنے والی سامنے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے سامنے تصویر ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہے. سائڈ میں ہو تب بھی مکروہ ہے، ادھر ہو تب بھی مکروہ ہے، اوپر ہو تب بھی مکروہ ہے، پیچھے ہو تو آپ نے ویسے بھی چیزوں کو پیچھے پھینک دیا ہے، وہاں دھیان نہیں جاتا ہے، تو وہاں کی گنجائش پھینک دیا آپ نے. اب آپ نے شروع کیا کہ سبق سبحان اللہ، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، پاک اس لیے ہے کہ تیرے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہے. تو نیند کا محتاج نہیں، تو کھانے کا محتاج نہیں، تو پینے کا محتاج نہیں، تو زندگی کے لیے کسی روح کا محتاج نہیں، وغیرہ. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی جدک، تیری ذات جو ہے سب سے اونچی ہے. ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے میں اپنا سر جھکا سکوں. آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھتے ہیں، چونکہ یہاں سے اب آپ کو اس رہنمائی کی طرف لیا جا رہا ہے جو آپ کو روزانہ سبق یاد دلایا جاتا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے. اب پڑھنا شروع کر، کیا پیغام ہے. لیکن اس پیغام کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے. پہلے سے تیرے مقابلے میں پروردگار نے ایک چیز کو کھڑا کر دیا ہے جو تیرا دشمن بنا ہوا ہے. اس نے کہا تھا کہ میں اس کو ہر طرف سے آؤں گا اور اس کو گمراہ کروں گا، اس لیے اس سے پناہ مانگ. اور پھر آگے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. پھر آپ نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. تعریف جو حمد ہے اسی ذات کے لیے ہے جس کے کمال اپنا ہو. اگر اپنا کمال نہیں ہے اس کے لیے لفظ حمد کا استعمال نہیں کر سکتے. لفظ حمد اسی ذات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا کمال اپنا ذاتی کمال، وہ صرف اللہ کے لیے. اللہ ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کا مالک ہے اور تمام نقائص سے پاک ہے. وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اب رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو پیدا کرے، بنائے، تربیت کرے، اس کو کمال تک پہنچائے. پیدا کرے، بنائے اور پھر کمال تک پہنچائے، اس ذات کو رب کہتے ہیں. تمام جہانوں کا پالنہار، اس سے باہر کوئی بھی نہیں ہے.
اسی لیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری ضروریات کو پیدا کیا ہے. خلقکم فصورکم فاحسن صورکم، یہ حدیث پاک میں ہے. تمہیں بنایا اور تمہیں تصویر دی اور بہترین تصویر دی. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں نے طلاق اس شرط پر اپنی بیوی کو دی ہے کہ اگر تو دنیا کی سب سے خوبصورت ترین مخلوق نہیں ہے تو تجھے طلاق. اب پریشان ہو گئے، یہ کیسے؟ ہم تو خوبصورتی میں چاند کی مثال دیتے ہیں، اب اس چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو طلاق. تو امام صاحب نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے. تو چاند کی خوبصورتی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. یہ خوبصورت ترین چیز اللہ نے بنائی ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. انسان نہیں دیکھتا ہے کہ انسان کو کس طرح پیدا کیا ہے. اللہ نے ایک حقیر سے نطفے سے پیدا کیا ہے. کیسا نطفہ؟ لم یکن شیئا مذکورا، جس کا نام لینا انسان گوارا نہیں کرتا ہے، اور پھر احسن تقویم تک پہنچایا ہے اس کی. جی بایولوجی والے کہتے ہیں کیا کہ اس کی رگوں کو اگر اس زمین پر لپیٹ دیا جائے تو 10 مرتبہ اس زمین پر لپٹ سکتی ہے. اس کے پھیپھڑے کو اگر کھول دیا جائے تو 80 میٹر مربع کھل سکتا ہے. اس کا دن میں 1,36,000 مرتبہ دھڑکتا ہے. یہ سانس لیتا ہے 24,000 بار دن میں. اللہ اکبر. اس کو چلانے والا کون ہے؟ یہ انسان کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ یہ کس چیز سے بنا ہے؟ جی اور پروردگار نے مختلف مخلوقات بنائی ہے. انسان ایک عالم ہے، مچھلیاں ایک عالم ہے، جنات ایک عالم ہے، شجر ایک عالم ہے، حجر ایک عالم ہے، نبات ایک عالم ہے، جماد ایک عالم ہے، پہاڑ ایک عالم ہے، سمندر ایک عالم ہے. تمام کو پیدا کیا ہے اور اللہ تھکتا نہیں ہے. جب اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے کیوں کیا ہے؟ الرحمن، اس لیے کہ بہت مہربان ہے، اس کی رحمت وسیع ہے. ایک ہے راحم، الراحم یرحمہم الرحمن، حدیث پاک میں ہے. اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں. جب محدث کوئی حدیث کو بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے اس حدیث کو بیان کرتا ہے پڑھانے میں. جی الراحم یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو انسان رحم کرتا ہے اس پر رحمان رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے. یہ راحم اصل لفظ ہے، لیکن اس کو جب اپنے وزن سے ہٹائیں گے، رحیم بنا دیں گے، رحمان بنا دیں گے تو اس میں معنی میں تبدیلی آ جائے گی. تو رحمان میں آپ نے وزن بھی تبدیل کیا ہے، الفاظ کے حروف کا اضافہ بھی کیا ہے، تو اس کا معنی ہے وسیع رحمت والا ہے. دنیا میں اللہ کے نافرمان ہیں، دنیا میں اللہ کو گالیاں دینے والے ہیں، دنیا میں اللہ کو انکار کرنے والے ہیں، لیکن پروردگار سب کو دیل لیتا ہے. کسی کو کھانا بند نہیں کرتا ہے، کسی کا پانی بند نہیں کرتا ہے، کسی کا سانس بند نہیں کرتا ہے. کرتے رہو. اور ساتھ میں فرمایا ایسا نہیں ہے بھائی، الرحیم بھی ہے. جہاں رحمت وسیع ہے وہاں اس کی اللہ کی رحمت کامل بھی ہے. اور کامل رحمت کا ظہور کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، وہ قیامت میں آئے گا. وہ صرف خاص ہے مومنین کے لیے، وہ خاص ہے مومنین کے لیے. الرحیم ہے. اسی لیے ایک انسان ہے وہ اپنے بچے پر کامل رحمت کر سکتا ہے. جو اس کے پاس شفقت ہے وہ اپنے بچے کو دے سکتا ہے، لیکن انسان رحمان نہیں ہو سکتا. وہ اپنے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے.
جو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے، اس کو معاف کرنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے رحمان کا کہنا جائز نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اپنے بچے پر پوری شفقت وہ دے سکتا ہے، اس لیے رحیم چاچ کہنا جائز ہے۔ تو جس اللہ کے نام کو شریعت نے استعمال کیا ہے غیر اللہ کے لیے، قرآن پاک میں ہے ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم کا نام استعمال کیا ہے، اس لیے رحیم غیر اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، رحمان غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مالک یوم الدین، اب یہاں پہلے توحید سمجھائی۔ دیکھو تم دنیا میں آئے ہو یوں ہی نہیں آئے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے، تم یوں ہی مر کھپ جاؤ گے، بیکار ہو جاؤ گے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے، تمہاری زندگی کا حساب نہیں لیا جائے گا، تم یہ سمجھتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تمہیں اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اپنی ہر سانس کا حساب دینا ہے، اپنے ہر چاول کے دانے کا حساب دینا ہے، روٹی کے ہر ٹکڑے کا حساب دینا ہے، ہر دل کے دھڑکن کا حساب دینا ہے، ہر سوچ کا حساب دینا ہے، اس پنکھے کی ہوا کا حساب دینا ہے، تمام تر سہولیات کا حساب دینا ہے۔ اس لیے مالک یوم الدین وہ یوم الحساب کا مالک ہے، وہ یوم الحساب کا مالک ہے، آپ کو حساب دینا ہے، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، انسان چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرے گا، اس کے نام اعمال میں موجود رہے گا، کرامن کاتبین، اس کو لکھتے رہیں گے اور چھپ نہیں سکتے ہو تم، اور جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے وہ موجود رہے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر مفسرین عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں، یہاں قاضی یوم الدین نہیں کہا ہے، قاضی یوم الدین نہیں کہا ہے، مالکی یوم الدین کہا ہے۔ قاضی جو ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے، وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، جج قانون سے ہٹ نہیں سکتا ہے، اور بادشاہ، مالک، پریزیڈنٹ آف انڈیا آپ کے سینٹینس کو کیا کر سکتا ہے؟ معاف کر سکتا ہے، ہینگنگ سینٹینس کو کیا کر سکتا ہے؟ معاف کر سکتا ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے، یہاں دوسری قرات کیا ہے؟ ملکی یوم الدین، وہ بادشاہ ہے، اس دن کہیں گے پروردگار لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو خود ہی جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، للہ الواحد القہار، اللہ خود ہی ارشاد فرمائیں گے اس ایک پروردگار کی ہے جی جو غالب ہے، اس کے پاس حساب دینے کے لیے جانا ہے۔ تیاری ضرور رکھنی ہے، قانون کے اندر ہم پکڑے جا سکتے ہیں۔ ساتھ میں کہا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے، جسے چاہے گا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا معاف فرما دے گا، بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یغفر لمن یشاء، بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی پروردگار معاف فرما دیں گے سوائے شرک کے۔ شرک اور کفر کے نیچے نیچے جو گناہ ہے، نمازیں ہزاروں چھوڑی ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، قتل ہزاروں کیے ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، جی غیبتیں ہزاروں کی ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چوری ہزاروں کی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، راضی کر سکتا ہے حقوق العباد۔ لیکن ساتھ میں کہا یعذب من یشاء، جسے چاہے گا عذاب دے دے گا۔ مسجد میں بایاں پیر کیوں رکھا؟ چل جہنم میں، اللہ چاہے اللہ کر سکتا ہے، مالک ہے، وہ عدل پر آئے تو بہت عدل کر سکتا ہے، اور اپنے قہاریت کو دکھائے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جی لا یسأل عما یفعل، اسے کوئی پوچھا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے بھائی اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار رکھنا ہے۔ کس دن کے لیے؟ جس دن کے لیے جس دن تمنا کرے گا انسان کی پوری دنیا اپنی فدیے میں دے دو اور اپنی جان کو چھڑا دو۔ جی قرآن پاک نے کہا
جی انسان اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا۔ یہاں ماں اپنی جان دے دیتی ہے اپنے بچے کے لیے، بیوی اپنی جان دے دیتی ہے اپنے شوہر کے لیے، بچہ اپنی جان دے دیتا ہے اپنے والد کے لیے، اپنی امی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا، ہر انسان بھاگے گا۔ جی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اور آگے کا کسی کو پتہ نہیں، آگے کا کسی کو پتہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، میں نے ایک مرتبہ پڑھی، مجھے یاد رہے گی لیکن صفحہ آج تک مل نہیں رہا ہے کہاں پر ہے وہ، لیکن یہ روایت ہے وہاں پر۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی موت کے پاس سے گزر رہا ہے، موت کے شکنجے کے پاس سے گزر رہا ہے۔ کیا معلوم یہ پنکھا کب چھوٹ جائے، اس کے نیچے والا آدمی چلا جائے۔ آپ پانی پی رہے ہیں، ایک ہی وہاں لیور ہے، لیور جو ادھر ادھر کرتا ہے، ٹرین کی پٹری کو بدلتا ہے۔ جی ہر دانہ آپ کھاتے ہیں، آپ نے 100 دانے کھائے ہیں، 100 مرتبہ فرشتہ پوچھتا ہے ادھر یا ادھر، کدھر کو جانا ہے۔ جی یہ جو دودھ آپ پیتے ہیں، یہ آپ کے لیے سب سے بہترین غذا ہے، لیکن ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ دودھ خطرناک زہر بھی ہے، اس کو فوڈ پوائزننگ اگر ہو گئی تو یہی دودھ منہ سے آپ کھا رہے ہیں آپ کے لیے بہترین غذا ہے، اور یہی دودھ آپ نے اگر رگ میں انجیکٹ کر دیا یہ آپ کے لیے خطرناک ترین زہر ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ کس کو چاہے موت کا پیغام بنا دے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔